بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ منہاج العربیہ حصہ اول کے سبق نمبر 6 کا پہلا حصہ۔ اس حصے میں ہم حروف جر کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم اس حصے میں عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ یہاں پر کچھ حروف دیے ہیں، فی، علی، الی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ فی البیت، علی الفرس، الی المسجد، ان الفاظ کے آخر میں زیر کیوں پڑھا گیا ہے؟ تو آج ہم انہی چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ آئیے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، فی، علی، الی، لی، من، ان حروف کو حروف جر کہتے ہیں۔ ان کو حروف جر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دو الفاظ کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق کیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فی کے معنی ہے میں، علی کے معنی ہے پر، الی کے معنی ہے کی طرف، لی کے معنی ہے کے لیے، من کے معنی ہے سے۔ اور صرف یہی حروف جر نہیں ہے، ان کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن ہم صرف انہی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اہم قاعدے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اہم قاعدہ کیا ہے؟ جب حروف جر کسی اسم کے پاس آتے ہیں، یعنی کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں، تو اس کے آخری حرف پر زیر آتی ہے۔ پہلے صرف ان الفاظ کو دیکھیے، یاد رکھے جب کوئی لفظ ہم پڑھتے ہیں بالکل ابتدا سے تو اس کے آخر میں پیش لگاتے ہیں، تو یہاں پر ہم پیش لگا کر ہی پڑھ رہے ہیں۔ البیت، الفرس، المسجد، الولد، المدرسۃ۔ تو اب دیکھیے ہم نے ان کے اوپر پیش پڑھا ہے، اب ہم ان کے شروع میں حرف جر لگاتے ہیں، تو جیسے ہی حرف جر لگے گا تو ان کے آخر میں زیر آ جائے گا، یعنی البیت کو البیتی پڑھیں گے ہم۔ البیت کے شروع میں فی لگاتے ہیں تو پڑھیں گے فی البیتی۔ الفرس کے شروع میں علی لگاتے ہیں تو پڑھیں گے علی الفرسی۔ المسجد الی المسجد، الولد للولد، المدرسۃ من المدرسۃ۔ اب ان کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم ان الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ جن کے شروع میں حرف جر نہیں ہے۔ البیت گھر، المدرسۃ مدرسہ، الفرس گھوڑا، الجمل اونٹ، المسجد مسجد، المیدان میدان، الولد لڑکا، الوالد والد صاحب۔ اب ہم ان کے شروع میں حرف جر لگاتے ہیں تو ان کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فی البیت گھر میں، فی المدرسۃ مدرسے میں، علی الفرس گھوڑے پر، علی الجمل اونٹ پر، الی المسجد مسجد کی طرف، للمیدان میدان کے لیے، من البیت گھر سے، من المدرسۃ مدرسے سے۔ آئیے اب ہم یہاں پر ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کرنے کا آسان طریقہ، جب کسی لفظ کے شروع میں حرف جر یعنی فی، علی، الی، لی، من ان حروف میں سے کوئی حرف آئے تو پہلے بعد والے لفظ کا ترجمہ کریں، پھر حرف جر کا ترجمہ کریں۔ مثال دیکھیے، فی البیتی، اب یہاں پر البیت کے شروع میں حرف جر ہے تو پہلے ترجمہ کریں گے البیت کا جو فی حرف جر کے بعد آ رہا ہے، اور پھر بعد میں یہ حرف جر اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ فی البیت، فی کے معنی ہے میں، البیت کے معنی ہے گھر، تو ترجمہ ہوگا گھر میں۔ دوسری مثال، علی الفرسی، علی کے معنی پر، الفرسی کے معنی گھوڑا، تو ترجمہ ہوگا گھوڑے پر۔ ایک اہم بات یاد رکھیں، لام جر یعنی لی، آپ نے پڑھا تھا نا حروف جر، ان میں سے ایک لی ہے، اس کو لام جر بولتے ہیں۔ جب کسی ال والے لفظ کے شروع میں آتا ہے تو الف گر جاتا ہے اور لام میم میں مل جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، ایک یہ لفظ ہے الولد، ہم اس کے شروع میں لی لگانا چاہتے ہیں تو جب لی لگائیں گے تو یہ والا جو الف ہے یہ گر جائے گا اور وہ لام جو لی جس کو ہم لی بتا رہے ہیں وہ اس والے لام سے مل جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر لی پلس الولدی تو بن جائے گا للولدی، ترجمہ ہوگا لڑکے کے لیے۔ امید ہے
کہ یہ سبق اور ترجمہ کرنے کا طریقہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کو دی جائے گی مشق، اس کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ سوال آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ حروف جر ہیں، ان کے سامنے آپ کو ان کے معنی لکھنے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں، ان کے بھی آپ کو الفاظ، یہ جو الفاظ دیے جا رہے ہیں یہ بھی الفاظ آپ کو اپنی کاپی میں نقل کر کے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ البیت، الفرس وغیرہ، پھر یہ بھی اسی طریقے سے ہیں، چونکہ آپ نے ان کا طریقہ، ترجمہ کرنے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے۔ نمبر 3، مناسب حرف جر لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ یہ حروف جر ہیں، تو ایک کو حرف جر بولتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کے شروع میں کون سا حرف جر آئے گا وہ آپ کو لگانا ہے۔ یہ مشق آپ کو تیار کرنی ہے اپنی کاپی میں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔